السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی کہلانے اور کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور قیامت تک یا موت تک ہماری اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے جو بھی ماننے والے اتباع کرنے والے اولیاء سے جو ہے ہم تمام کو جو ہے مستفیض فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نور مبارکہ سے مولا ہم تمام کو جو ہے حصہ عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اعضاء اور دلوں کو اس سے منور فرمائے، اور ہمیشہ جو ہے ہمارے ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور رہیں، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ تمام مصائب و آلام سے اس کی برکت سے حفاظت فرمائے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور احادیث کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے احادیث ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستۃ، 6 چیزیں ایسی ہیں، لعنتہم، جن پر میں نے لعنت کی ہے، ولعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے۔ لعنت کا معنی ہے تھوک دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تھوکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی تھوکا ہے۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور ہر نبی جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، اے مستجاب الدعوات، جن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادہ کرنے والے پر لعنت ہے۔ والمکذب بقدر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کو جھٹلانے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ والمتسلط بالجبروت، اور تسلط جمع کرنے والے پر جبر کے ساتھ، کس لیے؟ لیعز من اضلہ اللہ، تاکہ اس کو وہ عزت دے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے۔ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ، اور اسے ذلت دے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس پر بھی اللہ اور اس کی رسول کی لعنت ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادہ کرنا، جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جتنے احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں، ان سے بڑھ کر کہنا، زیادہ کرنا، تو اللہ اس پر بھی جو ہے لعنت کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ تو وہ 6 ہیں، 6 میں سے پہلا ہے اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کے اندر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، تم آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے بارگاہ کے آداب بجا لاؤ، تقوی اختیار کرو،
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم اگر آگے بڑھ چڑھ کر کہو اللہ اور اس کے رسول سے تو وہ بھی سننے والا ہے اللہ، اور جاننے بھی والا ہے۔ اس لیے جو ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کو کہے ہیں ان کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کرنے والا اپنے ٹھکانے کو جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من فسر بالقرآن برأیہ، جو تفسیر کرے گا قرآن مجید کی اپنے رائے کے حساب سے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس وہ اپنے ٹھکانے کو جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی ان کے احکامات سے بڑھ کر بھی مت بولو اور ان کے باتوں سے بڑھ کر بھی مت کرو، بس سناؤ، اور ان کے عمل سے بڑھ کر بھی مت عمل کرو۔ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا ہی صحیح کہو، اتنا ہی اگر پہنچا دیا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہی پہنچانا ہے، اصل میں بڑھ چڑھ کر پہنچانا غلطی ہے۔ والمکذب بقدر اللہ، اور اللہ کی تقدیر کو انکار کرنے والا، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے کہ تقدیر کو نہیں مانتا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیثوں میں جو ہے تذکرہ گزر چکا ہے مرجیہ اور قدریہ کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرجیہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر ہی پر جو ہے وہ اڑے رہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی قدرت نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قدرت انسان کو دی ہے اتنا تو انسان قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا اور ہاتھ کو اٹھانا اور بات کرنا، دیکھنا سننا، ان سب کی قدرت انسان رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی قدرت اسے عطا کی ہے اتنا ہی وہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ مرجیہ والے جو ہے اس قدرت کو، انسان کو عطا کردہ قدرت کو جو ہے نہیں مانتے ہیں، اختیار نہیں مانتے ہیں اللہ کی قدرت میں، تو وہ مرجیہ ہیں۔ اور قدریہ جو ہے بالکل جو ہے تقدیر پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے لوگ ہیں قدریہ، جیسا کہ آپ نے سنا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ جو ہے اس امت کے مجوسی ہیں، تو ان کی اعادت کے لیے بھی مت جایا کرو۔ دیکھیے آپ اوپر کی حدیث میں، اور جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کے جنازے میں بھی حاضر مت ہوا کرو۔ اور اہل قدر والے جو ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اور نہ ہی تم جو ہے ان سے بات کی ابتدا کیا کرو، کیونکہ اہل قدر والے جو ہیں صرف قدر پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری کسی پر نہیں۔ اللہ دے گا تو ہوگا، دیکھیں گے، قدر پر رکھتے ہیں اور دوسری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو جھٹلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کو، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے۔ 6 میں سے یہ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا دیکھیں والمتسلط بالجبروت، جبری طریقے سے، جبریت سے، مجبوری سے، یعنی زبردستی سے جو ہے تسلط جمانے والا، تسلط کرنے والا لوگوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذلت دی ہے ان کا عزت کرنا، ان کا عزت کرنے کی وجہ سے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ان کی ذلت کر کے جو ہے اپنے تسلط کو جمع کرنے والا زبردستی، اس پر بھی اللہ اور اس کے لعنت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عزت دی ہے، اور وہ جابر بادشاہ، وہ انسان جو جبر کرنے والا اپنے تسلط کو جماتا ہے، اللہ نے جسے عزت دی ہے اس کی عزت گرا کر کے، اور اللہ نے جسے عزت دی ہے اس کی عزت کو گرا کر کے اپنے تسلط اس پر جماتا ہے، اور
وہ خود بخود جو ہے اللہ کی ذلت دیے ہوئے انسان کو عزت دے کر جو ہے اس پر جو ہے تسلط جمع کرتا ہے، تو ایسے پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ جسے اعزاز کرتا ہے اس کا اعزاز آپ بھی کریں، اور اللہ کے رسول جس کی اعزاز کرتے ہیں اس کا اعزاز کریں، اور جسے عزت نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو جھٹلانے کی وجہ سے، تم بھی اسے عزت نہ دو، اور اس کا خلاف کر کے تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مقابلہ کرتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا والمستحل لحرم اللہ، اور حلال کرنے والا اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ان یفعل فیہ ما لا یحل، ایک ہے اس میں کیا جائے کام کو جس کو حلال نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو حلال نہیں ہے، ما لا یحل، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو خود بخود سے حلال کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت اور اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اس کی جو اختیار ہے، اس کا جو اختیار ہے حلال کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان لوگوں کے لیے وہ اچھائیوں کو حلال کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر جو ہے بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ حلال کریں تو حلال، آپ حرام کریں تو حرام ہے، اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہ بندہ جو حلال کرتا ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو ہی حلال کیے ہیں، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیے ہیں، اور فرمایا پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کرتے ہیں، گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْخَبَائِثَ، وہ جو ہے حلال کرتے ہیں اچھی چیزوں کو اور حرام کرتے ہیں بری چیزوں کو۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ کو ان سے جو ہے دور کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں نیچے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ، جو زنجیریں ہیں، جو زنجیروں سے جو ہے بوجھ کو باندھ دیا گیا ہے، ان تمام کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور کر دیتے ہیں، ان بوجھ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے جو ہے دور کر دیتے ہیں جو ان پر ہے۔ کانت علیہم فالذین آمنوا بہ، پس جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ، ان کی عزت کرے، ونصروہ، ان کی مدد بھی کرے، واتبعوا النور، اور وہ ان کی اتباع کرے، ان کے نور کی، واتبعوا النور، نور کی اتباع کرے جس کو لے کر کے آئے ہیں، الذی انزل معہ، اتارا گیا ہے آپ کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، قال المرء 9 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، اور میرے اولاد میں سے حلال، میرے اولاد کو جو ہے حلال کرنے والا جو اللہ نے حرام کر دیا اس کو، اس پر بھی لعنت ہے۔ والمستحل من عطرتی، میرے عطرت کا معنی اولاد من دیا ہے، تو میرے اولاد میں سے، عطرت اولاد، تی میرے اولاد کو، والمستحل جو حلال کرنے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام، ما حرم اللہ، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو میرے اولاد کو حلال کرنے والے پر جو ہے میری اور اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہو گیا 5، اور پھر چھٹا جو ہے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میرے سنت کو، میرے طریقے کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والے پر جو ہے میری لعنت اور اللہ کی لعنت ہو۔ جیسا کہ شادی نکاح ہے،
اس کو چھوڑتا ہے، زنا اختیار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ ہاں اگر لوگ بھی کرنے نہیں دیتے ہیں، لوگ روکتے ہیں، وہ اس کے لیے ایک ہی بس ہے، جلن کی وجہ سے، دوسرا کیوں سوچتا ہے، اور وہ ایک کو بھی صحیح سے جینے نہیں دیتے، نہ جانے کیا کیا کام کر کے جو ہے اس کے ساری خوشیوں کو بند کر دیتے ہیں، ہم بستری پر جو ہے بندش لگا دیتے ہیں، ایسے کام کر کے جو نکاح جیسے پاکیزہ جو ہے زندگی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے مشکل بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان زبردستی زنا کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو جو لوگ روکتے ہیں ان پر جو ہے اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی، تو لہٰذا جو ہے ایسا کام نہ کیا کریں جس سے اللہ کے رسول کی لعنت ہو۔ میری سنت کو چھوڑنے والا، اس پر بھی لعنت ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ باتیں سب جو اس میں آتی ہیں، والمستحل لحرم، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرتے ہیں، یعنی شادی کو یہ لوگ حرام کرتے ہیں اور زنا کو حلال کر دیتے ہیں، شادی جیسی پاکیزہ چیزوں کو روک دیتے ہیں، اور زنا جیسے بدترین چیز کو جو ہے یہ لوگ جو ہے آسان کر دیتے ہیں، پیسے دے کر کے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو والمستحل لحرم اللہ میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسی کو ہم تمام کو حلال سمجھنے کی اور اس کام کو کرنے کی توفیق دے، اور حرام کو سمجھ کر اسے چھوڑنے کی توفیق دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس طریقے کو اپنانا ہے۔ رواہ البیہقی، اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کی ہے، فی المدخل و رزین فی کتابی، اپنی کتاب میں رزین نے بھی جو ہے اس کی روایت کی ہے۔ وعن مطر بن اکامس رضی اللہ عنہ قال، حضرت مطر بن اکامس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بضم العین و کسر المیم، یعنی عین کے پیش کے ساتھ اور اس میم کے کسرے کے ساتھ، اکامس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بارض، جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیتا ہے کسی بندے کے لیے یہ کہ اس کا مرنا، اس کا وفات پانا کسی زمین میں، جب فیصلہ کر دیتا ہے، جب اس کا فیصلہ موت کا ہو جاتا ہے، تو جعل لہ الیہا حاجتاً، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس زمین کی طرف حاجت رکھ دیتا ہے، اس کے لیے اس زمین کی طرف ضرورت کو رکھ دیتا ہے، ضرورت کو بنا دیتا ہے، تاکہ وہ اس کی طرف جائے اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ وفات پائے۔ رواہ احمد و ترمذی، امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے اور ترمذی نے بھی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرار المؤمنین جمع ذریت ومر الحدیث قریبہ، ذریت کی جمع ہے ذرار، یعنی اولاد، اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے اس کے جیسے قریب، ایمان والوں کی ذریت کے بارے میں۔ قال من آبائہم، فرمایا ان کے باپ داداؤں میں سے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا عمل، بغیر عمل کے۔ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بہتر جانتا ہے جو وہ لوگ عمل کرتے تھے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان والوں کی ذریت کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ داداؤں میں سے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ بغیر عمل کے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے جو وہ کرنے والے ہیں، جو وہ عمل کرنے والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتا ہے، وہ ان کے باپ داداؤں سے ہی ہیں، ان کی ذریت جو جنت میں جانے والے ہیں ایمان والوں کی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں قلت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں فغرار المشرکین، ذریت کی جمع ہے، تو مشرکین شرک کرنے والوں کی ذریت کے بارے میں، شرک کرنے والوں کے اولاد کے بارے میں، قال من آبائہم، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ان کے باپ دادا سے ہی ہیں۔ قلت بلا عمل، بغیر عمل کے، میں نے پوچھا۔ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں ایمان والوں کی ذریت کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے باپ دادا سے ہیں۔ تو پھر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بغیر عمل کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا وہ لوگ عمل کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے۔ اور پھر مشرکین کی ذریت کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آبائہم، ان کے باپ داداؤں میں سے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بغیر عمل کے؟ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے جو وہ عمل کرتے تھے، جس کے وہ عمل کرنے والے تھے، اللہ ہی ان کے اعمال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، اور اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوائدۃ، زندہ درگور ہونے والی بچیاں، والموعودۃ، اور جو زندہ درگور ہوئی ہیں، فی النار، دونوں بھی جہنم میں۔ کیوں؟ کس لیے؟ زندہ درگور ہونے والی تو کچھ بھی نہیں کی ہے، وہ تو درگور کی جا رہی ہے ان کے باپ سے یا ان کے گھر والوں سے، گھر کے مرد لوگ جو ہیں حضرات، ان سے جو ہے وہ زندہ درگور کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ کیوں نہ دوزخ میں؟ اس لیے کہ وہ ان کی ذریت میں سے ہے، اور ان کی ذریت میں سے جو ہے وہ تو جو ہے کفر پر ہوگا، یا تو وہ ان کے جو عقائد ہیں اس پر وہ ہوگی، اس وجہ سے۔ اور والموعودۃ، زندہ اس لیے کہ زندہ درگور کرنے والی تو کر رہے ہیں، زندہ درگور ہوئی وہ کیوں؟ تو زندہ درگور ہونے والے جو ہے ان کے ذریت میں سے تھے، اس وجہ سے زندہ درگور ہونے والے تو معلوم ہو رہے ہیں، لیکن جو زندہ درگور کیے ہوئے ہیں وہ بھی جہنم میں ہیں، کیونکہ ان کے عقائد پر وہ تھے، اس وجہ سے۔ یہ دیکھیں یہاں لکھے ہیں حاشیے کے اندر الوائدۃ والموعودۃ فی النار، زندہ درگور ہونے والی اور زندہ درگور کی ہوئی، کرنے والی اور کی ہوئی جو ہے دونوں دوزخ میں ہیں۔ دیکھیں فی القبر وہی حیۃ دفنہا فی القبر، یعنی اس کو دفن کیا گیا، اذا دفنہا فی القبر، جب اس کو قبر میں دفن کیا جائے اور وہ زندہ ہو۔ وہذا کان من عادۃ العرب، یہ جو ہے عرب کی عادت میں سے ہے،
فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں، خوفا من الفقر، فقر کی وجہ سے، او فرارا من العار، یا عریانیت کی وجہ سے بھاگنے سے، فی المجمع، مجمع میں، قولہ فی النار، اور آگ میں ہے، اس کی بات جو ہے فرماتے ہیں الوائدۃ لکفرہا، زندہ درگور کرنے والی اس کے کفر کی وجہ سے، وہ فعلیہا، اور اس کے کام کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی ہے، جو زندہ درگور کرنے والے ہیں، والموعودۃ فیہا، اور موعودت جو زندہ درگور کی ہے وہ بھی اس میں بھی جو ہے لکفرہا، اس کے کفر کی وجہ سے، تبعا لابویہا، ان کے باپ اور ماں کی اتباع، والدین کی اتباع کرنے کی وجہ سے، ففیہ دلیل، تو اس میں دلیل ہے، علی تعذیب اطفال المشرکین، مشرکین کے بچوں کے عذاب دینے پر دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الوائدۃ، زندہ درگور کرنے والی جہنم میں جاتی ہی ہے، اس کے کام کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، اور جو موعودہ ہیں، جو زندہ درگور کی گئی ہیں، وہ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ تو معصوم ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان میں بھی کفر ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کی اتباع کرنے والے تھے۔ یہ دلیل ہے مشرکین کے بچوں کے عذاب دینے پر، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الوائدۃ والموعودۃ فی النار، دونوں جو ہے جہنم میں ہیں، رواہ ابو داؤد و ترمذی، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے روایت کی ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی فصل الثانی ایمان بالقدر میں جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ آپ حضرات جو ہے غور سے سنیں، اور اس کے بعد والی حدیثیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے مزیدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان تمام کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس کو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اور تقدیر کو نہ ماننے والا، جھٹانے والا، اور جبراً جو ہے تسلط جمع کرنے والا، اللہ کی عزت دیے ہوئے انسان کو ذلت دینے والا، اور اللہ کی ذلت دیے ہوئے انسان کو عزت دینے والا، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا، اور میری اطرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطرت میں، یعنی میری اولاد میں جو حلال کرنے والا، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ، اور میری سنت کو چھوڑنے والا، یہ ان پر جو ہے اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے ہمیں بچائے، اور اللہ کے لعنت سے اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر عنایت ہم پر ہمیشہ رہے، ایسی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کی نظر رحمت ہم پر رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہمارے ہر کام میں شامل حال رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں نور ایمان پیدا فرمائے، عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ایسی ہی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔